انہوں نے کہا نہیں ہمیں یقین نہیں آ رہا کہ اللہ ہمیں فتح عطا کرے گا. تو میرے رب قدیر کا قرآن کہتا ہے فقال لهم نبيهم ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ. اس زمانے کے پیغمبر نے بنی اسرائیل کو کہا کہ یہ تابوت یہ طالوت بادشاہ کے ہاتھ پر اللہ تمہیں فتح عطا فرمائے گا. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ جو تمہارا تابوت گم ہو چکا ہے اللہ تعالی فرشتوں کے ذریعے اسے اٹھوا کر لائے گا. اللہ تعالیٰ اس تابوت کو فرشتوں کے ذریعے کیا کرے گا؟ بولیے اٹھوا کر لائے گا. ملائکہ فرشتے اٹھا کر لائیں گے. توجہ ہے یار، فرشتہ اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ وہ پورے پہاڑوں کو اکیلا اٹھا لے تو یہ چھوٹا سا صندوق فرشتے اٹھائیں. گل نہیں سمجھ آئی؟ ملائکہ جمع فرشتے اٹھا کر لائیں گے. فرشتہ کیوں نہیں ہوئی؟ یہاں آل محبت کہتے ہیں کہ جی کڑی تسی میک اپ بھیجنے ہو نا اپنے گھر ادھر ڈولی پا کے تے جے کھڑنی ہوئے تو دو بندے ہی سچا کے کھڑا ہے نال چار چایا تو چلو سوئی چھوڑو جنازہ وہ ایکس جنا سٹا موڑے دا جو کو ڈڑا سٹا قبرہ ہیں اے جناب نال اللہ اکبر اے چار پانچ جا رہے کیوں؟ فرمایا لے کے تو ایک بھی جا سکتے ہیں پر اس میں میرے بندے کی عزت ہے. یوں ہی فرمایا صندوق تو ایسا ہے اس کو تو عام بندہ بھی اٹھا کر لے جا سکتا ہے، وہ فرشتہ اکیلا بھی لے جا سکتا ہے، پر نہیں میں نے کہا فرشتوں اٹھا کر لے کے چلو. فرشتے نہیں فرشتوں کلیا فرشتیاں نہیں فرشتیوں. فرشتے اٹھا کر لے چلیں اس لیے اس کو احترام سے لے کے چلو تاکہ تبرکات کے منکروں کو پتا چلے کہ تبرک کی عزت کرنا یہ بدعت و شرک نہیں، یہ پروردگار کے فرشتوں کی سنت ہے. نہ بن سکی ہے نہ بن سکی ہے مثال تیری. بس چچلا میں اختتام کی طرف لانے لگا ہوں اور جس ساگوان کی لکڑی کے صندوق میں جناب حضرت موسیٰ کا امامہ ہو ان کے جوتے ہو اس کو اللہ اتنی عزت دیتا ہے کہ فرشتے اسے سروں پہ اٹھا کے لاتے گئے. تو لوگوں اگر ایک لکڑی کے صندوق میں پیغمبر کا جوتا پڑا ہو اس کی اتنی عزت ہے تو جس ماں کے بطن میں میرا نبی 9 مہینے گزار کے آئے اس ماں آمنہ کی کتنی عزت ہوگی. تو پھر ہم کیوں نہ کہیں نہ بن سکی ہے نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری مثال تیری
جواب تیرا. اللہ نے سیدہ آمنہ کے رحم مقدس کو میرے نبی کے نور کے لیے چن 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 کے رکھا. اس پر بھی میرے اللہ کے قرآن کی دلیل ہے. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جس ماں کے بطن میں آپ نے چند لمحے گزارے، میرا اللہ اس ماں کو خطاب فرما کے کہتا ہے یا مریم اقنتی لربک فاسجدی وارکعی مع الراکعین. دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے ان اللہ وَطَهَّرَكَ وَاصْطَفَاكَ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. اے مریم تو عیسیٰ کی ماں ہے، ہم نے تجھے اپنے زمانے کی عورتوں میں چن چن کے رکھا ہے. سارے زمانے کی عورتوں میں ہم نے تجھے چن کے رکھا ہے اس لیے کہ تو عیسیٰ کی ماں ہے. لوگوں اگر عیسیٰ کی ماں ہو کر مریم زمانے کی عورتوں میں سے چنی گئی، پہلے نمبر کی ہو گئی، تو ذرا غور کرو اگر عیسیٰ کی ماں مریم کی یہ شان ہے تو محمد کی امی آمنہ کی کیا شان ہوگی. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جتنے سونے میں تلیاں. دلیل پوری کر لوں پھر یہ شعر پڑھو گا. میرا نبی منبر پہ بیٹھتے خطبہ دیتے، نماز پڑھاتے، فارغ ہوتے میرے مصطفیٰ حجرے میں تشریف لے جاتے. خود میرے نبی نے فرمایا لوگوں یہ جو ٹکڑا زمین ہے میں منبر سے اتروں حجرے میں جاؤں، حجرے سے نکلوں منبر پہ آؤں، یہ جو ماں بین منبری وحجرتی روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جو درمیان والو ٹکڑا زمین ہے یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے. جس ٹکڑے زمین پر میرے پاؤں لگ رہے ہیں یہ جنت کا باغ ہے. کون کہہ رہا ہے؟ کیوں جی جنتا میں جو تلے لیتا؟ نہیں جس زمین پر میرے محمد کے قدم لگے نا وہ باغ بنتا ہے جنت کا. بس ہمیں کوئی اس میں ماننے میں حرج نہیں ہے، ہمیں کوئی دقت نہیں ہے. ہم نے سر آنکھوں پر تسلیم کر لیا کہ جس ٹکڑے زمین پر میرے مدنی کے پاؤں لگے وہ جنت کا باغ ہے. لیکن دلیل بھی تو ذرا ہو جائے نا کہ اگر ٹکڑے زمین پر میرے مدنی کے قدم لگے وہ ٹکڑے زمین جنت کا باغ بن جائے تو جس ماں کے رحم میں میرے نبی نے پرورش پائی ہے وہ آمنہ جنت سے باہر کیسے رہ سکتی ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جتنے سونے نے تلیاں لایا نے، جتنے سونے نے تلیاں او جتے سونے میں تلیاں لایا نے اس تھا ورگی کوئی تھا نہیں ہے. او جیڑی چمدی سی متھا میرے مدنی دا اس ماں ورگی کوئی ماں نہیں ہے. تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ نہ بن سکی ہے، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری
تھوڑا دو چار دلیلیں اور بھی سنتے جاؤ تاکہ پتہ چلے میرے محمد کی شان کتنی. اور پھر نبی کی شان کے ساتھ ساتھ سونے نبی کی ماں کی پھر ان کے باپ کی کتنی بڑی شان ہے. اللہ اکبر. حضرت یعقوب علیہ السلام، چلو تھوڑا عقیدے بھی ہو جائے نا بیچ میں. یوسف علیہ السلام مصر میں، یعقوب علیہ السلام کنعان میں، رو رہے ہیں بیٹے کے لیے، رو رو کر بینائی چلی گئی.